السلام علیکم، دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آج کی دلچسپ کہانی کے جانب چلتے ہیں۔ شہر کی بارات۔ پورا گھر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف رنگ برنگی روشنیوں سے پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ سجاوٹ شہر کی پسند سے کیا گیا تھا۔ ہر طرف شادی کا گہما گہمی مچا ہوا تھا۔ ہر طرف لڑکیوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ کوئی پلیٹوں میں پھول سجاتے، کوئی دلہن کو مہندی لگاتی۔ گھر کے مرد اسٹیج سجانے میں مصروف تھے تو کچھ بارات کی استقبال کرنے میں کھڑے تھے۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں زوروں شوروں سے مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ آج شہر کی شادی تھی۔ اس کی دونوں بہنوں نمرہ اور سائرہ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے لڑ بھی رہی تھی کہ تمہارے سینڈل میرے جوڑوں کے ساتھ میچ کر رہی ہیں، اور سائرہ تھی ہی دیدی، اس نے اپنے سینڈل پہلے ہی چھپا کر رکھے تھے۔ سحر ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ نیک نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کام کر لیتی تھی، ساتھ میں سلائی کڑھائی بھی کر لیتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے ہر کام سکھایا ہوا تھا۔ سحر کی دو ہی بہنیں تھیں اور بھائی بھی دو تھے۔ والد صاحب بینک میں جاب کرتے تھے، جبکہ والدہ بیگم گھریلو خاتون تھی، اور یہ سب گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سحر کا گھر انتہائی خوبصورت تھا۔ 3 مرحلے پر سحر رہتی تھی، باقی نیچے اس کے چچا زاد والے رہتے تھے۔ سب لوگ آپس میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ گھر کا ماحول انتہائی اچھا تھا۔ ہنسی خوشی پیار محبت سے رہتی تھی۔ سحر کو آج اس کی شادی میں اسے کمی محسوس ہو رہی تھی تو صرف اس کی دوست منہا کی۔ سحر جب اسکول میں پڑھتی تھی تو اس کی دوستی منہا کے ساتھ ہو گئی۔ منہا یہیں رہتی تھی، اسی گاؤں میں۔ جب دونوں بڑے ہو گئے تو اس کے بعد سحر کی بات اور ملاقات نہیں ہو پائی منہا سے۔ آج تک سحر اپنی دوست منہا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی ہر وقت، اور پورے اسکول میں اس کی ایک ہی اچھی دوست صرف منہا تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کرتی تھی۔ منہا سحر سے مذاق میں کہتی، دیکھنا جب تم بڑی ہوگی تمہاری شادی والے دن بارات جناتوں کے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ بات سحر کو روز پریشان کرتی تھی۔ وہ روز اسکول سے واپس آ کر اپنی امی کو بتاتی تھی۔ اس کی امی اسے کہتی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری دوست تم سے مذاق کرتی ہے۔ پھر بھی سحر کو یقین نہیں آتا۔ وہ اسکول جاتی تو منہا سحر کو دیکھتی، پھر سے وہی بات کرتی۔ سحر منہا سے پوچھتی، تمہیں کیسے پتا کہ میری شادی والے دن بارات جناتوں کے قبضے میں آ جائے گا؟ کہیں تم سچ میں تو جن نہیں ہو؟ سحر ڈر جاتی تھی اور منہا بیٹھی ہنستی رہتی تھی۔ کبھی کبھی سحر کو شک ہونے لگتی کہ منہا کے روپ میں کوئی جن تو نہیں ہے جو مجھے پسند کرتا ہے اور روز روز یہی باتیں بتاتا ہے۔ سحر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ آج 22 سال گزر چکے تھے۔ سحر دلہن کے روپ میں آ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، اس کا شوہر نہال کے نام کی۔ سحر لال رنگ کے لہنگے میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل پرستان کی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کی چہرے کی رنگت بالکل دودھ جیسے سفید تھی، گلابی ہونٹ تھے، ماتھے پر لال رنگ کا دوپٹہ سجایا ہوا تھا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں بیٹھی کافی اداس لگ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں منہا کی بات یاد آ گئی، تمہاری شادی والے دن بارات جناتوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ سحر کو یہ بات مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ کہیں سچ میں تو نہیں ہوگا ایسا؟ اگر ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور جنات ایسا کیوں کریں گے؟ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کمرے میں سحر کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ سحر کے ہاتھوں میں تازہ ترین گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنے ہوئے تھے، جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، اور کمرے کا کھڑکی کھلا ہوا تھا۔ سحر کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی اور اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ادھر ادھر نظریں جمائے دیکھنے لگی تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ڈرتی
وہ ڈری ہوئی تھی اور اسے اپنا عکس سامنے آئینے میں نظر آنے لگا تو وہ چونک گئی۔ خود کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں آیا کہ یہ میں ہوں۔ وہ شرماتے ہوئے چہرہ نیچے کرنے لگی۔ پیچھے سے آواز آیا، ہاں تم ہی ہو، بہت خوبصورت ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ایک دم سے سحر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ سرد موسم میں بھی سحر کے ماتھے پر پسینے گرنے لگے، اس کا گلا خشک ہو گیا۔ لرزتی ہوئی ہونٹوں سے بس ایک ہی الفاظ نکلا، کون ہو آپ؟ سحر نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ واپس اسے جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے ڈر ڈر کر آنکھیں کھول لی۔ اسے اپنا عکس دوبارہ آئینے میں دکھائی دینے لگا۔ سحر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، کافی ڈری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، اسے بخار ہونے لگا۔ وہ بیڈ میں لیٹ گئی، نہ جانے اس کی آنکھ کب اور کیسے لگ گئی۔ وہ ایک خواب دیکھنے لگی۔ ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پر سحر کھڑی ہے، سامنے ایک جھولا ہے، آس پاس رنگ برنگی پھول جگمگا رہے ہیں، ان پھولوں کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ سحر جلدی سے جا کر جھولے میں بیٹھنے لگتی ہے۔ جھولے کے درمیان والے حصے میں ایک پانی کا صاف ستھرا نہر ہے، پانی اپنے موج مستی میں بہہ رہا تھا اور جھولے کی رسی پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں جھولے میں بیٹھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے کسی نے جھولا دیا تو وہ حیران ہو گئی، اسے جھولے میں کافی سکون محسوس ہونے لگی۔ جھولے کا رفتار نہ زیادہ تیز تھا نہ زیادہ دھیمی، بالکل نارمل تھا، جو سحر کو سکون بخش رہا تھا۔ سحر مسلسل پوچھنے لگی، کون ہیں آپ؟ اسے کوئی جواب نہ ملا، بس اتنا ہی تھا کہ سحر کی دونوں بہنیں بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی کہ اٹھ جاؤ، نہال کے گھر سے کال آئی ہے کہ وہ ابھی بارات لے کر گھر سے نکلنے ہی والے ہیں۔ سحر چونک کر اٹھی اور کافی پریشان لگ رہی تھی، اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ اسے اس خواب نے پریشان کر رکھا تھا کہ کون ہے اس کے خواب میں آیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، آخر کون ہے، کیا چاہتا ہے، میری بات کا کوئی جواب بھی نہیں دے رہا۔ سحر نیند سے اٹھی ہوئی تھی، اسے کچھ سمجھ تک نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دونوں چنچل بہنیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، وہ دونوں بہنیں پلیٹ اٹھا رہی تھیں بارات کے استقبال کے لیے۔ دونوں پلیٹوں میں گلاب کے پتے رکھے ہوئے تھے۔ سحر اپنے بہنوں سے کہنے لگی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے دو۔ اس کی بہنیں بہت خوش تھیں تو جلدی سے باہر نکل آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ سحر نے لمبی سانس لی اور اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اسے سامنے پانی کا گلاس دکھائی دینے لگا تو اس نے ایک ہی سانس میں پورا پانی پی لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے آس پاس آیا ہے اور اس کے ہاتھوں میں پہنے گجروں کو چھو رہا ہے۔ اسی دوران اس کے ہاتھ کے گجروں کی پتیاں نیچے گرنے لگیں۔ سحر کو سر میں چکر آنے لگے، وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پورے لاؤنج سے شور آنے لگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جلدی سے جا کر پانی لے کر آؤ، حماد گاڑی نکالو، چلو ہم چلتے ہیں۔ رک جاؤ بیٹا، حماد کہیں تمہیں کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، یہ سب کچھ ہو گیا اچانک۔ سحر غور و فکر سے باہر آنے والے سبھی کی آوازوں کو سن رہی تھی۔ اس کے دل میں آج انجانی خوف آنے لگی، اس کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر دروازے کے سامنے کھڑی باتیں سن رہی تھی، ہاتھ پیر لرز رہے تھے، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کچھ لڑکیاں بولی، دلہن کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں ورنہ پریشان ہو جائے گی۔ اس کی اماں اس لڑکی کو کہنے لگی، ہاں بیٹا تم صحیح کہہ رہی ہو، اب ہم لوگوں کو مہمانوں کو کیا جواب دیں گے، ہم تو اس قابل ہی نہیں رہے ہیں۔ اچانک یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ سحر کی دادی اس کے والدہ کو کہہ رہی تھی، تم نے حماد کو کیوں نہیں روکا، اسے کچھ ہو جائے تو پھر؟ اس کی ماں بولی، میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، وہ ضد میں تھے، میری بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ سحر ہوش حواس کھو بیٹھی تھی، اس نے دروازہ تیزی سے کھولا اور نیچے کی جانب تیزی سے بڑھنے لگی، سیڑھیوں سے نیچے اترتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔
وہ اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی نیچے آ کر سب سے سوال کرنے لگی، کیا ہوا ہے؟ آپ سب اتنے پریشان ہو کر کھڑے ہیں، مجھے بتاؤ، کیوں نہیں بتا رہے ہیں آپ سب؟ اور کہاں ہیں سب؟ امی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، بھائی بابا والے کہاں ہیں؟ سحر ادھر ادھر دیکھ کر بولنے لگی۔ اس کی بہنیں اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھانے لگیں۔ آپ ہی بیٹھ جائیں، ادھر بارات والے سب کھڑے تھے، سب لوگ گاڑیوں سے نیچے اترتے، اتنا شور شرابہ مچایا ہوا تھا، سب نے وہ جگہ ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ انتہائی دہشت انگیز جنگل کا علاقہ تھا، رات کافی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس جنگل کے ارد گرد بہت بڑے درخت دکھائی دے رہے تھے، سب عورتیں گھبرائی ہوئی سی تھیں، خوف کے مارے برا حال تھا سب کا، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ دور دور سے کتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، بہت ہی بھیانک منظر تھا، خوف کے مارے سب لوگوں کی جان نکل رہی تھی۔ یہ بارات جنات کے قبضے میں آ چکی تھی، کہیں سے بھی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جناتوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ بارات یہاں سے آگے لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ یہ بارات واپس جائے گا اور دلہن کے گھر ہرگز نہیں جائے گا، ورنہ وہ ان سب کو اپنی بستی میں قید کر لیں گے عمر بھر کے لیے۔ ان سب کو اپنی دنیا میں قید کر لیں گے، پھر یہ اپنی دنیا میں نہیں جا سکیں گے۔ جنات کے سردار کا بیٹا حمزہ نے حکم دیا کہ دلہن کا نکاح مجھ سے ہوگا، ورنہ ان سب کو مار دیں گے۔ حمزہ کا حسن دیکھ کر سب لوگ گاڑیوں سے نیچے اترنے لگے۔ انتہائی خوبصورت تھا، کسی کے آنکھوں نے یقین ہی نہیں کیا یہ لڑکا جنات کا بیٹا ہے، کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ یہ مسلمان جن تھے۔ کچھ گھنٹوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بارات والوں نے ضد کیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت سحر کی شادی اس جنات کے بیٹے سے نہیں ہوگا، بلکہ نہال سے ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جنات کسی بھی بارات کو روک کر دلہن کی شادی جنات کے بیٹے سے کروائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سب لوگوں نے ٹھان رکھا تھا کہ کسی بھی صورت میں قیمت میں یہ شادی نہیں ہوگی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد دلہن کے چچا زاد بھائی والد صاحب وہاں پہنچ چکے تھے۔ اتنی دیر تک لڑائی چلتا رہا، یہ سب نہیں مانے تو سب کو قید کر دیا جائے گا اور ایسے ہی میدان میں قید کر دیا جائے گا۔ کسی بھی کمزور دل انسان کے جسم میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انتہائی بھیانک خوفناک منظر تھا، سب بارات والے کافی ڈر چکے تھے۔ ایسی بھیانک آواز سنائی دی کہ بس سب کو موت نظر آنے لگی۔ ایسے بھیانک چہرے دکھائی دیے جناتوں کا۔ دولہے کے بہنیں بے ہوش ہوتی ہوتی بچی۔ ایسی دھمکی دے رکھی تھی جنات کے بیٹے حماد نے کہ سب لوگ بارات واپس لے جانے پر راضی ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جناتوں کا کہنا تھا کہ کوئی بھی بارات ہماری گلی سے گزرے ہم ان کو واپس بھیجتے ہیں، دلہنوں کی شادی اپنے بیٹوں سے کرواتے ہیں۔ یہ جگہ پر حکومت صرف ہمارا چلتا ہے، اس جگہ میں ہزاروں جنات کا بسیرا ہے، ہم مسلمان جنات ہیں، اس لیے آپ سب سے شرافت سے پیش آ رہے ہیں، ورنہ ہمیں بھی آتا ہے اچھے سے سبق سکھانا۔ جنات کے سردار کا بیٹا انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی امیر بھی تھا۔ اس کے محل کو دیکھ کر سب ہوش آواز کھو بیٹھے تھے، جیسے کہ یہ گھر نہیں جنت ہے۔ اتنا بڑا محل آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں خوبصورت شہزادیاں گھوم رہی تھیں۔ دلہن کے والد صاحب مان گئے تھے سحر کی شادی کے لیے۔ انہیں یہ گھر دیکھ کر لگا کہ ان کی بیٹی یہاں اس محل میں راج کرے گی، مہارانی بن کر رہے گی۔ سب بارات والے واپس چلے گئے تھے۔ جنات کے بیٹے حماد دلہن کے گھر بارات لے کر گئے، نکاح پڑھ دیا گیا، سحر کی شادی ہو گئی تھی۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ جنات کے بیٹے نے اس سے وہی الفاظ دہرائے جو الفاظ اس کی دوست منہا نے کہے تھے، دیکھنا تمہاری شادی والے دن بارات جناتوں کے قبضے میں ہوں گے۔ سحر چونک گئی تھی، ایک نظر اٹھا کر حماد کی جانب دیکھا۔ ایک پل کے لیے سحر کو یقین نہیں آیا حماد کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ سحر حیران ہو گئی تھی، اتنا حسین ترین کوئی کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی جنات؟ اس کی آنکھوں نے ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں کیا تھا، جیسے کہ حماد کے چہرے پر نور گر رہا ہو۔ اتنا صاف ستھرا چہرہ، رنگت حسین، مسکراہٹ، خوبصورت آنکھیں، حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ حماد نے مسکرا کر سحر کو اتنا حیران ہوتے ہوئے دیکھا
اور کہا کہ تمہاری اسکول کی دوست میں ہی تھا، بلکہ وہ لڑکی نہیں۔ میں لڑکی کے روپ میں آ کر تم سے دوستی کیا اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں شادی صرف تم سے کروں گا۔ میں تمہارے ہر حال سے واقف تھا، تم مجھے یاد کر کے روتی تھی، میں منہا کے روپ میں آ کر تمہیں تنگ کرتا تھا۔ بچپن میں جو بھی میں نے تم سے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا۔ یہ محل کی مالکن صرف تم ہو، تم یہاں راج کرو گی، شہزادیوں کی طرح اس گھر کا ہر چیز تمہاری ہے، تم یہاں بہت خوش رہو گی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر کے خوش ہو؟ سحر یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ منہا کے روپ میں منہا نہیں بلکہ حماد تھا، اسے اس کے بچپن کے دوست مل گئے تھے۔ سحر نے حماد کو کہا، میں یہ شادی کر کے بہت خوش ہوں، قسمت نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ اور پھر یہ دونوں اس محل میں خوشحال زندگی گزارنے لگے، دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری کہانی پسند آ گئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔